الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، سن 9 ہجری میں ملک شام سے ایک قافلہ مدینہ منورہ آتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے کہ روم کا بادشاہ قیصر مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، بعض جگہ کی نومبر کا مہینہ تھا، وہ جو مہینہ چل رہا ہے، اور بعض جگہ دوسری بات لکھی ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، چونکہ قیصر کی حکومت آدھی دنیا پر تھی اور حال ہی میں اس نے ایران کو شکست دیا تھا، عرب تصور نہیں کر سکتے تھے اپنے وقت کے سپر پاور سے ٹکرانے کی، یعنی روم سپر پاور تھا اس وقت کا، آدھی دنیا پر حکومت تھی اس کی۔ اب وہ خبر آ رہی کہ مدینے پر حملہ کرنے جا رہا اور پوری تیاری کر رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، غزوے کے لیے آپ نے چندہ فراہم کیا، 30,000 کا لشکر تیار ہوا اور خود آپ نے پیش قدمی کی کہ وہ کیا لشکر لے کے آئے گا، آپ خود نکل پڑے اس کے دیار کی طرف۔ سواری کی بڑی قلت تھی، 18 آدمی کے بیچ میں صرف ایک اونٹ تھا سواری کے لیے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے سخت گرمی کا موسم تھا، گویا مئی اور جون کا موسم ہو۔ مدینے کی کھجوریں پک چکی تھیں، ان کے توڑنے کا وقت آ گیا تھا، ان کے کھانے کا وقت آ گیا تھا، باغوں کی چھاؤں میں بیٹھنے کا وقت آ گیا تھا۔ ایسے گرمی کے موسم میں ایک طویل سفر کرنا تھا صحابہ کرام کو تبوک کی طرف۔ 30,000 کا لشکر ہے، سواری کی کمی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھائے جس سے ان کے ہونٹ سوج گئے۔ پانی کی کمی ہوئی تو اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں جو تھیلی ہوتی پانی کی جس میں وہ پانی جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو نکال کر کے صحابہ نے اس کا پانی پیا۔ ایک طویل سفر ہے، ابھی تو خوبصورت راستہ بنا دیا گیا، ہائی وے بنا دی گئی، آدمی تبوک جاتا ہے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا بھی جانا ہوا الحمدللہ وہاں پر، وہ لگزری گاڑی میں بیٹھ کر ایسی چل رہی اور بہترین ہائی وے پہ گاڑی دوڑ رہی ہے، لیکن کئی 100 کلومیٹر گزر جائیں گے آپ، نہ کہیں کوئی آپ کو مکان ملے گا،
کچھ نظر نہیں آیا کہ سوائے پہاڑ اور ریگستان کے۔ ابھی بھی اندازہ لگائیے کہ اس وقت کا راستہ کیسا ہوگا اور کتنی پریشانی اٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک پہنچے ہوں گے۔ جس جگہ آپ نے قیام کیا تھا وہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام مسجد الرسول۔ الحمدللہ اس میں نماز پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ وہاں پرانا چشمہ ہے جہاں سے اس زمانے کا پانی نکلتا ہے جسے عین السکر کہا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھا ہم لوگوں نے زیارت کی۔ وہاں کا قبرستان بھی مسجد کے بغل میں جس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا تو وہ وہاں پر دفن ہے۔ بہرحال یہ قافلہ چل رہا ہے، اور جب قافلہ چلتا تھا تو رات میں سفر زیادہ کرتے تھے وہ لوگ، رات میں سفر کرتے تھے۔ دن میں گرمی جب ہوتی، دھوپ جب تیز ہو جاتی تھی، پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، خیمہ لگ جاتا تھا، آرام کرتے تھے لوگ۔ اب صحابہ سفر کر رہے ہیں، رات بھر سفر کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز ادا کی گئی، پھر نکل چلو، ابھی سورج نکلنے میں ٹائم ہے، سفر ہو رہا۔ اب فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ تھوڑا سا نیند کا وقت ہوتا ہے، جو آدمی رات بھر جاگا ہو، اسی لیے پہلے جو چوری ہوتی تھی وہ 3-4 بجے تڑکے ہوتی تھی۔ ٹرین میں آپ جتنا بھی جاگ لیں، آپ صبح بھور میں آپ کو نیند آنی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو زبردستی اللہ دیتا ہے۔ یہ نعمت نیند کیسی ہے، آپ نہیں چاہیں کہ پھر بھی اللہ پر طاری کرے گا، زبردستی گر پڑیں گے آپ، اون کے گر پڑیں گے آپ۔ بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ نعمت، جن سے چھن جاتی ہے ان سے پوچھئے کیسے گولیاں کھاتے ہیں، 2 گولیاں 3 گولیاں کھاتے ہیں، 2-3 گھنٹوں کو نیند آتی ہے۔ تو رات میں آدمی جتنا بھی جاگ لے صبح میں اس کو نیند آئے گی۔ اسی لیے فجر میں لوگ نمازی کم ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت سونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ رات بھر جو لڑائی باہر ہوتی ہے، روزانہ سنتے ہوں گے آپ لوگ بھی، بری طریقے سے لڑائی ہوتی کتوں کی، وہ بھی جب فجر میں وہ بھی سوتے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ رات بھر جاگیں گے وہ، رات بھر لڑائی کریں گے وہ، فجر کے وقت وہ بھی سوتے ہوئے آپ کو ملے گا۔ محلے کا نوجوان رات بھر جاگتا ہوا آپ کو موبائل چلاتا ہوا ملے گا، کھڑکی کی لائٹیں جلتی ہوئی ملے گی۔ فجر میں پورا محلے میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ سب سو رہے ہوتے اس وقت۔ تو صحابہ نے نماز فجر کی ادا کی، پھر قافلہ آگے بڑھ رہا۔ اب سواری پر سوار ہیں، جا رہے، نیند آ رہی، صحابہ اونگ رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ مسند احمد میں یہ پورا تفصیل جو میں بتا رہا ہوں مسند احمد سے بتا رہا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اونگ آنے لگی۔ اب جب سو رہے تو جو ہاتھ میں لگام ہے، سواری کی جو نکیل ہے، رسی ہے، وہ ڈھیلی پڑ جا رہی، تو اونٹ آزاد ہو گئے، اونٹ بھی آزاد ہو گئے۔ جب رسی ڈھیلی ہو گئی وہ بھی اپنا ٹہل رہے ادھر سے ادھر۔ اب 30,000 کا جو لشکر تھا وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے کوئی ادھر چلا جا رہا، کوئی ادھر چلا جا رہا، یعنی پورا لشکر منتشر ہو گیا۔ اب اونٹ جن کو موقع ہے، صبح کا ٹائم ہے، ببول کا پیڑ مل گیا راستے میں تو ناشتہ کرنے لگے اونٹ، جس کو جہاں موقع ملا کوئی ٹہل رہا، کیونکہ سوار جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ غافل ہے، سو رہا، وہ تو اونٹ آزاد ہے، ناشتہ پانی کر رہا، اپنا ٹہل رہا ادھر سے ادھر، تو لشکر منتشر ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سارے لوگ منتشر ہو گئے تھے لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ میں تنہائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں موقع کی تلاش میں تھا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی، بتکی وہ، جب وہ بتکی تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی قریب تھی تو وہ اونٹنی بھی بتک گئی، اب حضور کی اونٹنی بھی بتکی، اب بھگی دونوں اونٹنیاں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے اندر سوار تھے، یعنی اوپر سے ہودج ڈالا جاتا تھا، پردہ ڈال دیا جاتا تھا، امیر لشکر تھے آپ. تو آپ نے دیکھا پردہ اٹھایا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب دور دور ادھر ادھر لوگ، کوئی ہے ہی نہیں قریب میں. دیکھا کہ ایک صاحب ہے حضرت معاذ بن جبل، وہ قریب ہیں. آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. انہوں نے کہا لبیک یا نبی اللہ، لبیک اللہ کے رسول، حاضر ہیں. حکم فرمائے حاضر ہیں. آپ نے فرمایا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اسی کی تلاش میں تھے حضرت معاذ کہ قریب آئے تو کچھ بات چیت کرے حضور سے. تو آپ نے بلایا کہ معاذ اور قریب آ جاؤ. آپ نے فرمایا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ لوگ اس طرح منتشر ہو جائیں گے اور اتنی دور چلے جائیں گے لوگ، یعنی حضور اکیلے پڑ گئے اور پورا لشکر ادھر ادھر ہو گیا. ہم لوگ ہوتے تو پیر صاحب اپنے استاد اور اپنے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہتے ہیں ارے حضرت آپ کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے، ایک بندہ ناچیز ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے، سب لوگ کو آپ کو کہاں فکر ہے. یعنی اپنا کالا اونچا کرتے، کریڈٹ اپنے نام کراتے اور کہتے اللہ کے رسول سب تو دور چلے گئے تھے لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ تھا، میں غافل نہیں ہوا. لیکن صحابی تھے، نبی کی تربیت یافتہ تھے. فوراً کہا اللہ کے رسول صبح کا وقت ہے، نیند کا غلبہ ہے، لوگوں کو اونگ آ گئی ہے جس کی وجہ سواریاں ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں. فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف سے اچھی بات پہنچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. بدگمانی والی کوئی بات نہیں کہی کہ بدگمانی ہو. یہ ہے نبی کی تربیت. اللہ کے رسول نیند کے غلبے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی جب صحابہ کے درمیان رہتے تھے تو شان امتیازی کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ اس طرح گھلے ملے رہتے تھے کہ نیا آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے. مثال کے طور پر صحابہ اگر کوئی جانور ذبح کر کے بوٹی بنا رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ میں اس میں کام میں لگے رہتے تھے. صحابہ لکڑیاں چن رہے ہیں تو حضور بھی لکڑیاں چن رہے ہیں. صحابہ کھدائی کر رہے ہیں تو حضور بھی ساتھ میں کھدائی کر رہے ہیں. صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے تو حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. تو آپ گھلے ملے رہتے تھے. تو جب حضرت معاذ نے یہ بات کر دی کہ اللہ کے رسول نیند کی وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے تو آپ نے فرمایا انا کنت ناعسا، ہاں مجھے بھی تو نیند آ گئی تھی. فوراً فرمایا کہ مجھے بھی تو نیند آ گئی تھی. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قریب تھے، اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں سواریاں بالکل مل گئی آپس میں. بالکل دونوں سواریاں مل گئیں. اب انہوں نے کہا اللہ کے رسول اذن لی ان اسألک عن کلمة قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی. اللہ کے رسول مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، اجازت دے دیجیے آپ ہمیں. آپ نے فرمایا سل یا منشد، پوچھو جو پوچھتے پوچھو، جو پوچھنا ہے سوال کرو، جو پوچھنا ہے پوچھو. یعنی تنہائی بھی ہے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے موڈ میں بھی ہے، خوشگوار موڈ میں بھی ہے. حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا اللہ کے رسول ایک بات ہے جو مجھے پوچھنی ہے آپ سے، اس بات نے مجھے مریض بنا رکھا ہے، مجھے بیمار کر رکھا ہے، مجھے غمزدہ کر رکھا ہے. ایسا کون سا سوال نہ ہوگا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوال نے قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، اللہ کے رسول اس سوال نے مجھے بیمار بنا رکھا ہے، مجھے مریض بنا رکھا ہے، مجھے غمزدہ کر رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا پوچھو. اب ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اتنی محنت کے بعد، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد حضور کی معیت میں پہنچے ہیں، قریب پہنچے اور سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ
اخبرنی بعمل یدخل الجنت ویباعدنی من النار۔ جس سوال نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، بیمار کر رکھا ہے، وہ سوال یہ ہے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جس کے کرنے کی برکت سے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ کہیں یہ کون سا بہت اہم سوال ہے؟ آپ یہی کہیں گے بھئی یہ تو ہم لوگ کو جنت تو ہمارے باپ دادا کی ہے، ہماری سیٹ بک ہے، جلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ جنت فلاں جماعت کی ہے اور فلاں لوگوں کی سیٹ بک ہے، وہاں پر جنت میں کوئی جائیں گے نہیں اور فلاں ہی لوگ جائیں گے، اور ہم دعوے دار ہیں جنت کے کہ ہم کچھ کریں نہ کریں جنت تو اللہ تعالیٰ دے گی ہم کو۔ یہ کون سی بہت اہم بات ہو گئی تھی؟ ہم خود کو تو جنت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں اور مائک میں چلا چلا کے کہتے ہیں کہ جنت تو فلاں جماعت کے لیے بنائی گئی ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو، دین پہ عمل کرو چاہے نہ کرو، سنت پہ چلو چاہے نہ چلو، جنت تو ملے گی تم کو۔ کیوں؟ نبی سے محبت کرتے ہو، تم بڑی محبت نبی سے کرتے ہو، نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو، نبی کے نام پہ جلسہ جلوس کرتے ہو، اتنا روپیہ خرچہ کرتے ہو، جنت تو اعلان ہے تمہارے نام سے، پکی تمہاری جنت تو۔ نبی سے محبت کرتے ہو، عاشقان رسول ہو تم لوگ، جنت تو ملے گی ہی، ہم کو یہی خواب دکھایا جاتا ہے، ہمیں بیانوں میں ہی بتایا جاتا ہے، یہی جلسوں میں تقریریں کی جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل وہ ہیں کہ جن سے نبی خود محبت کرتے تھے، وہ تو نبی سے محبت کرتے ہی تھے، نبی خود ان سے محبت کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل صاحب نے فرمایا یا معاذ انی لأحبک، معاذ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے کہا انا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بھی تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی محبت کی بنیاد پر ایک دعا سکھاتا ہوں جو ہر فرد نماز کے بعد پڑھ لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہم فرد نماز کے بعد پڑھ لینا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نبی سے تو محبت کرتے ہیں، نبی بھی ان سے محبت کر رہے ہیں۔ ہماری جنت پکی، ہم تو مولانا صاحب ہیں، ہم تو علامۃ الدار ہیں، ہماری جنت پکی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عالم امتی بالحرام والحلال معاذ بن جبل، میری امت میں حرام و حلال کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ ہم نوازی ہیں، ہم نیک ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم صالح ہیں، جنت ہماری پکی ہے۔ تعریف کر رہے حضرت معاذ بن جبل کے اللہ کے رسول، نعم الرجل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل بہت بہترین آدمی ہے۔ اور کہیں آتا ہے قیامت کے دن علماء کی ایک جماعت کی امام بن کر کے آئیں گے حضرت معاذ بن جبل۔ یہ شخصیت حضرت معاذ بن جبل کی، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ بے چین کس لیے ہیں؟ کیونکہ حضرت معاذ جانتے تھے کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے جنت نہیں ملا کرتی، جنت تو عمل سے ملے گی، اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے عمل ہے، اس کے لیے قربانی ہے۔ جس سوال نے ان کو مریض بنا رکھا تھا، یہ سوال یہ تھا جو ہم سنیں گے تو کہیں گے کون سی بہت بڑی بات ہو گئی، اور اسی چیز نے ان کو بے چین بنا رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھکانہ تو دو ہی ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ ہم میں سے ہر ایک کو یا تو جنت میں جانا یا جہنم میں جانا ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اس کی طرف سے کیوں غافل ہوں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنے گا جہنم بنے گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ میں رہنا ہے، ایک ہی گھر میں ہم کو بھیجا جائے گا۔ یہ بے چین تھے حضرت معاذ بن جبل، تو سوال کر رہے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة ویبعدنی من النار، مجھے ایسا عمل بتا دیا اللہ کے رسول
جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، جس کو کرنے کی برکت سے میں جہنم سے بچ جاؤں، ایسا عمل ہمیں بتا دیا۔ آپ نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، معاذ تم نے بہت اونچا سوال کیا، بہت اہم سوال تم نے کر دیا، بہت اہم بات تم نے پوچھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کی تعریف کر رہے ہیں، تم نے بہت اہم بات پوچھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ سوال اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اب آپ جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ۔ جنت میں جانا ہے تو کیا عمل کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں تک کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ بھی شرک ہو جائے گا کہ لوگ جان جائیں نماز کی رکعت اس لیے لمبی کرتی کہ 4 لوگ مسجد میں بیٹھ کے ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے لمبی لمبی رکعتیں پڑھی۔ کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو 5 منٹ میں فارغ ہو کے چلے جاتے، لوگ دیکھ رہے اس لیے 10 منٹ ہم کو لگا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے دکھاوے کے نماز کو شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، اس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا ہوتا شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اس نے شرک کیا۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں آپ نے کسی سے کوئی بات کہی، کوئی چیز مانگا، اس نے نہیں دیا، دوبارہ آپ اس کو یاد دہانی کے لیے کہہ سکتے ہیں صرف کہ بھائی ہم نے فلاں چیز آپ سے مانگی تھی، آپ نے نہیں دیا، شاید آپ بھول گئے ہوں، شاید آپ بھول گئے ہوں، اس لیے دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تیسری بات کہنا شرک ہو جائے گا، یعنی تم کو اللہ زیادہ اس شخص پر بھروسہ ہے کہ وہی کام تمہارا بنانے والا ہے، کیوں بار بار اسی سے کہہ رہے ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو گے اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے گا اور وہ سامان تمہارے پاس وہ شخص لا کے پہنچا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہر چیز اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، کہ ہو سکتا ہے اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے، تمہارے پاس نئے جوتا لا کے جائے ہدیہ میں۔ فرمایا تیسری بار 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 کسی سے کوئی چیز مانگا، فرمایا یہ بھی شرک ہو جائے گا کہ اس آدمی پر تم کو اتنا بھروسہ ہے، اللہ سے مانگو۔ تو بہت زیادہ سوال بھی نہیں کرنا کسی سے، پریشر نہیں ڈالنا کسی پر، کسی بات کو منوانے کے لیے اور منگانے کے لیے۔ تو پہلی بات فرمائی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج لوگ شرک میں مبتلا ہیں، کھلے عام شرک ہو رہے ہیں، کھلے عام قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، کھلے عام قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ یعنی جو قوم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے، مسلمان سمجھ رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول نہیں جانتے ہیں، ہوتا نہیں کوئی بات، ارے اللہ اس کے رسول جانے، اللہ جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمائے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، حج کرو۔ یہ آپ نے جواب دیا جنت میں داخل ہونے کے لیے جو فرائض ہیں، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، ان کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرائض پر عمل کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک اکثریت ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج نماز سے غافل ہیں لوگ، نماز نہیں پڑھنا چاہتے، نماز کے بغیر کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ کتنا بھی آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، دین کی باتیں کرتا ہو، کتنا دین کے کام بظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہو، لیکن اگر نماز کا پابند نہیں ہے وہ، تو نماز کا پابند نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ وہ کتنی بھی باتیں کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے۔
نماز لوگ بلا وجہ نماز چھوڑ رہے ہیں، عورتیں نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، زکات دینے کو لوگ تیار نہیں۔ ایسا مضبوط نظام ہمیں بنا کے دیا گیا تھا کہ اگر مسلمان مالدار زکات ادا کر کے غریبوں کو دیتے تو ہماری معیشت آج درست ہو جاتی۔ حساب کر کے لوگ زکات دینے والے نہیں ہیں، کچھ ہیں لیکن کم لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ تو زکات ہی نہیں دیتے۔ کتنے ہیں جو نوجوان ہونے کے باوجود رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اور اب تو فیشن بن گیا ہے، پہلے لحاظ تھا وہ لحاظ بھی ختم ہو گیا، بے غیرتی سے کھلے عام لوگ کھاتے پیتے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود حج کی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مالدار ہیں آپ کے محلے میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے والے جن پر حج فرض ہے نہیں حج کرنے جانا چاہیے، اولاد پھینک بھی دیتی ہے تو وہاں بیڑی سگریٹ بھی واپس آ جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، اگر اپنے پیسے سے نہیں جاتے زبردستی اگر بھیج دیا اولاد نے تو ٹائم پاس کر کے گھوم کے چلے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ قبول فرما لیتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور اس میں کچھ مخلص بندے ہیں جن کا حج اللہ قبول کرتا ہے، پھر ان کے واسطے سے اللہ دوسروں کا حج قبول کر لیتا ہے۔ گیہوں کے ساتھ کنکر پتھر کا دام لگ جاتا ہے، جب ترازو چڑھایا جاتا ہے کنکر پتھر ایک الگ کر دو کوئی حیثیت نہیں ہے، گیہوں کے ساتھ لگا تو اس کا بھی دام لگ جاتا ہے۔ یہ فرائض میں آج امت کا حال ہے، اور ہم اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہماری پکی ہے، کیونکہ ہمیں یہ مطلب کہا گیا ہے کہ کچھ کرو چاہے نہ کرو جنت تمہارے نام پکی ہے۔ اتنا اہم سوال تھا جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا، حضور نے اس سوال کی تعریف بھی کی، اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان فرائض کا بہت اہتمام کرے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اندر علم کا شوق ہے، سوال کر رہے اس کا مطلب جن کے اندر شوق ہے، یا تو اس کے اندر شوق ہی نہیں کچھ۔ ہم لوگ بیٹھے رہتے کتاب لے کر کے، شاید کوئی مبتدی پوچھنے کوئی مسئلہ آ جائے، کئی دن ایک بندہ نہیں پوچھنے آتا، سب سے گھاٹے میں تو ہم لوگ دکان چل رہے، ہر نماز کے بعد اپنا دروازہ کھول کے اس لیے رکھتے ہیں شاید کوئی بندہ آ جائے، پتہ چلا کہ کوئی آنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، یا تو ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرص کو دیکھا کہ علم کے تعلق سے ان کے اندر شوق ہے، تو آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ یہ بتاؤ کیا خیر کے دروازے تمہیں بتا دوں؟ اب حضور اپنے سے بتانا چاہ رہے ہیں، حضور اپنے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ اللہ مجھے بتا دیجیے، اور ایسی بات ہے تو بتا دیجیے۔ اب حضور خود سے نوازش کر رہے تھے کہ سامنے والے کا، آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے جہنم سے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے روزہ، یہ ابواب الخیر میں سے ہے۔ فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کے بدلے جو آگ تیار ہوتی ہے اس کو بجھانے میں اس طرح صدقہ مدد کرتا ہے جس طریقے سے پانی آپ کو بجھا دیتا ہے، یعنی جس طرح پانی سے آگ بجھ جاتی سے صدقے سے جہنم کی آگ بجھتی ہے۔ اور رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا، یہ بھی خیر کے بابوں میں سے، یہ تین باتیں ارشاد فرمائی، یہ بھی روزہ ہے اور صدقہ ہے اور تہجد ہے، لیکن پہلے فرائض کا تذکرہ تھا، اب نوافل کا تذکرہ ہے۔ یہ نہیں کہ زکات دے کے فارغ ہو گئے، پورے سال خرچ کرنا چاہیے، زکات کے علاوہ بھی حصہ ہوتا ہے غریبوں کا ہمارے مال میں۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا چاہیے ہمیں، مہینے کے 3 روزے، کبھی پیر کا روزہ کبھی جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے بیچ بیچ میں ہمیں۔ کبھی اللہ توفیق دے موبائل دیر تک چلائے، رات 3 بج گئے تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، کبھی اگر ایسے نہیں پڑھتے کبھی جاگے رہ گئے تو تہجد پڑھ لیں، یہ ابواب الخیر میں سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ السلام، معاذ یہ بتاؤ کیا میں تمہیں
دین کی جڑ، اس کا ستون، اس کا سر نہ بتا دوں؟ اس کی چوٹی، اس کا جو سرا ہے وہ بتا دوں؟ قلت بلی یا نبی اللہ، اللہ کے رسول بتا دیا۔ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کی جڑ اسلام ہے، یعنی پہلے آدمی اسلام قبول کرے، مسلمان ہو، تب اس کے عمل قبول ہوں گے، ورنہ اسلام اور ایمان کے بغیر کوئی اچھے اخلاق دکھاتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کے اللہ کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، اسلام بنیاد ہے۔ وعمود والصلاۃ، دین کا ستون نماز ہے۔ جس طرح مکان ستون کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے دین اسلام یہ نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا، گر جائے گا، عمارت گر جائے گی۔ وَذِرْوَةُ السَّنَامِ الْجِہاد، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں قتال ہے، اس سے سربلندی حاصل ہوتی ہے، جھنڈا لہراتا ہے اسلام کا، اس پر سربلندی حاصل ہوتی ہے، فتح حاصل ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، آخری بات آپ نے فرمائی اَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّ، ماس جو باتیں ہم نے بتائی ابھی تک، ان کا خلاصہ بتا دوں؟ شارٹ کٹ جس کو بولتے ہیں، یعنی اتنی لمبی بات ہے، اس کا ایک دم خلاصہ بتا دوں؟ قلت بلی یا رسول اللہ، بتا دی اللہ کے رسول، بتا دی، اس کو بھی بتا دیجیے۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فقال کف علیک ھذا، آخر میں آپ نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، فرمایا اس کو روکے رکھو، اس کا لحاظ رکھو، اس زبان کا لحاظ رکھو۔ بہت آدمی نمازی ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، بڑا عبادت گزار، بڑا تلاوت کرنے والا، لیکن زبان سے ایسی سی باتیں اس کی نکلتی ہیں کہ سب کارت ہو جاتی ہیں، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو سب کا خلاصہ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے فرمایا معاذ اس کو روک کے رکھنا۔ حضرت معاذ نے پوچھا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول جو ہم بات کرتے ہیں اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا؟ جو ہم بات کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثقلت قومک یا معاذ، معاذ تم پر تمہاری ماں روئے، یہ پیار کا جملہ ہے، عربی میں کہتے ہیں ثقلت قومک، تمہاری ماں تم پر روئے، یہ محبت کا جملہ ہے۔ ثقلت قومک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ناک کے بل جو چیز گھسیٹ کے لے جائے گی وہ اس کی زبان کی زیادتی ہوگی، زبان کی یعنی فصل ہوگی جو زبان سے کاٹی ہوگی اس نے۔ تو یہ زبان دیکھنے میں چھڑان بھر کی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن ایک کلمہ اسی سے نکلتا ہے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، ایک کلمہ اسی سے نکل جائے تو آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے خلاصہ آپ نے بتایا کہ زبان کا لحاظ کرنا، جب ضرورت ہو اس وقت بولا جائے، بے ضرورت نہ بولا جائے۔ اسی لیے اللہ نے زبان کے اوپر وہ ڈھکن لگا دیا ہے تاکہ ہر وقت یہ نہ کھلے، ڈھکن کے اندر بند رہیے۔ دیکھیں دو ڈھکن ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، فرمایا میں نے دو آنکھ بنائی اور ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے، ہونٹ پہ ڈھکن لگا دیا تاکہ یہ ہر وقت نہ کھلے۔ تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک پیغام ہے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔